امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد یادداشت کے عنوان سے ایک عبوری مفاہمتی خاکہ طے پا گیا ہے۔ پیر 15 جون کو اس کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ اس کی رسمی دستخطی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں برسوں سے جاری شدید کشیدگی، آبنائے ہرمز کی صورتحال، لبنان محاذ پر تناؤ اور ایران پر امریکی و اسرائیلی دباؤ کے پس منظر میں یہ پیش رفت ایک اہم مگر ابتدائی سفارتی موڑ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ یہ کوئی حتمی امن معاہدہ نہیں، بلکہ خود امریکی اصطلاح کے مطابق اے ڈیل ٹو میک اے ڈیل، یعنی آئندہ بڑے مذاکرات کی بنیاد ہے۔ اس مفاہمت کا فوری ہدف جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی ہے، جبکہ جوہری پروگرام جیسے پیچیدہ معاملات کو فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ابتدائی فریم ورک میں لبنان سمیت مختلف محاذوں پر فائر بندی، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی اور بعض اقتصادی معاملات پر ابتدائی بات چیت شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق جوہری پروگرام پر مذاکرات اسی وقت آگے بڑھیں گے جب عبوری مفاہمت پر عملی پیش رفت واضح ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال ترجیح میدان جنگ کو خاموش کرنا ہے، نہ کہ بڑے تنازعات کو فوری حل کرنا۔ تاہم یہ عمل آسان نہیں۔ معاہدے کے دوران بیروت پر اسرائیلی حملوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر خطے میں اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں تو مفاہمتی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر معمولی طور پر اسرائیلی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے لبنان میں حملوں سے گریز کا مشورہ دیا۔ امریکی پالیسی میں اس نوعیت کا کھلا دباؤ کم ہی دیکھا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واشنگٹن اس مرحلے پر کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود بنیادی اختلافات برقرار ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز پر اپنے خود مختار کردار سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جبکہ امریکہ اسے کشیدگی میں کمی کے بڑے امتحان کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح افزودہ یورینیم کے معاملے پر بھی دونوں طرف واضح اختلاف پایا جاتا ہے۔ واشنگٹن اسے پیش رفت کہتا ہے، تہران اس کی تردید کرتا ہے۔ سب سے حساس پہلو اسرائیل کا رد عمل ہے۔ اسرائیلی حلقے اس مفاہمت پر سخت تحفظات رکھتے ہیں اور اسے اس وقت تک ناکافی سمجھتے ہیں جب تک ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی سرگرمیوں پر واضح ضمانتیں شامل نہ ہوں۔ یہی اختلاف آئندہ مذاکرات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس پورے عمل میں پاکستان کا کردار نمایاں رہا ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری کی، جبکہ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک کی مشاورت نے بھی ماحول کو نرم کرنے میں مدد دی۔ اس طرح پاکستان ایک بار پھر علاقائی سفارتکاری کے اہم کردار کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تاہم صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ خطے میں بیاناتی سختی، اسرائیلی تحفظات، ہرمز کا تنازع اور یورینیم کا مسئلہ کسی بھی وقت اس ابتدائی مفاہمت کو دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی عالمی طاقتیں بھی اس پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی توانائی عالمی معیشت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے سفارتی باب کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار صرف معاہدوں پر نہیں بلکہ اعتماد، تحمل اور سیاسی حقیقت پسندی پر ہوگا۔ بصورت دیگر یہ ایک اور ایسی کوشش بن جائے گی جو امید کے ساتھ شروع ہوئی مگر نتیجہ خیز نہ ہو سکی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا خطہ واقعی جنگ کے مستقل خوف سے نکل پائے گا؟